بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈھیر سارا روپیہ اپنے حساب میں دیکھنا چاہتی تھی اور میں نے اس کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں بالکل آزاد ہوں گا، جس طرف چاہوں گا نکل جاؤں گا۔ وہ جو اس گاڑی کے بارے میں پولیس کو اطلاع دے سکتے تھے وہ اپنے ہی عذاب میں پھنسے تھے، انہیں اس کی فرصت ہی نہ ہوگی۔ گاڑی کے کاغذات اندر موجود تھے اور یہ اچھی بات تھی۔ اب کی بار میں نے کندیار جانے کے لیے راولپنڈی کا راستہ اختیار کیا۔ رات کو 11 بجے میں راولپنڈی پہنچا تو میں کچھ تھک سا گیا تھا۔ کھانا کھا کر میں وہیں صدر ایک ہوٹل میں ٹھہر گیا۔ جب میں بستر پر لیٹا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے آرام کی بہت ضرورت تھی۔ بند درد کرتا تھا۔ 6 گھنٹے کی ڈرائیونگ بہت ہوتی ہے، آدمی کو ویسے ہی پاگل کر دیتی ہے۔ ہوٹل وہ بہت عمدہ تھا، مجھے بریف کیس کے بارے میں زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ میں تمام کھڑکیاں دروازے اندر سے بند کر کے سو گیا۔ صبح 6 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ بریف کیس محفوظ تھا اور یہ شاید پہلا موقع تھا کہ کسی نے راستے میں مجھ پر حملہ نہیں کیا تھا، ورنہ ہر بار مجھے کسی نہ کسی عذاب سے ضرور گزرنا پڑتا تھا۔ کوئی 8 بجے ناشتہ کرنے کے بعد میں اخبار ہی دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب مجھے وہ کمرہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا بہرا برتن اٹھا کر واپس جا چکا تھا، اسے لوٹ آنے کی ایسی کیا ضرورت تھی؟ دستک بہت ہلکی سی تھی، اچانک اس میں تیزی آ گئی۔ دروازہ تو کھلا ہی تھا مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی کنڈی نہیں لگی ہے۔ تیسری دستک پر میں نے کہا، کون ہے بھائی؟ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ میری آواز سنتے اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور وہ ایک دم اندر آ گیا۔ میں اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کوئی خاتون تھی، اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا، مغربی لباس میں ملبوس وہ خاتون بلاخیز رفتار سے اندر آئی۔ دروازہ اس نے اپنے پیچھے بند نہیں کیا تھا۔ آسمانی رنگ کے اسکرٹ میں ملبوس وہ خاتون بہت ہی جلدی میں معلوم ہوتی تھی۔ بال اس کے سنہرے رنگ کے تھے اور عمر یہی کوئی 20-22 سال ہوگی۔ وہ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ لیے ہوئے میری طرف بڑھی اور بولی، پلیز میری ایک امانت اپنے پاس رکھ لیں، یہ بریف کیس ہے، میں یہ بس آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ جواب سنے بغیر اس نے وہ بریف کیس میرے پلنگ پر ڈال دیا اور وہ جتنی تیزی سے وہ اندر آئی تھی اتنی ہی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ میں اسے بھاگنا نہیں کہوں گا، ابھی میں کچھ سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں نے اخبار الگ رکھا اور بریف کیس کی طرف دھیان دیے بغیر میں دروازہ بند کر کے راہداری میں جا نکلا۔ وہ خاتون اس وقت سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف لپکا مگر وہ اس قدر تیزی سے سیڑھیاں عبور کر گئی کہ جب میں پہلے زینے پر قدم رکھ رہا تھا تو وہ اس وقت ہوٹل کے بڑے دروازے تک جا پہنچی تھی۔ اسے آواز دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے۔ نیچے ہال میں 2-4 آدمی ہی بیٹھے تھے جن کو ایک بہرا بھگتا رہا تھا۔ اس خاتون کی افراتفری نے مجھے حیران کر دیا تھا اور وہ میرا اتنا زیادہ اعتبار کرتی تھی کہ اپنی ایک امانت میرے پاس رکھ گئی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ مجھے بہت عرصے سے جانتی ہو اور اسے معلوم ہو کہ میں ایماندار آدمی ہوں، امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ یہ بات گویا میرے ماتھے پر لکھی تھی۔ ابھی میں نیچے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے بڑے دروازے سے 4 سپاہی اور ایک انسپیکٹر نظر آئے، وہ بھی بہت تیزی میں تھے۔ وہ ہال میں داخل ہوئے اور سیدھے کاؤنٹر تک جا پہنچے۔ ان کو کاؤنٹر کی طرف بڑھتے دیکھ کر میں سیڑھیاں عبور کر کے ہال میں جا پہنچا اور ان کی طرف توجہ دیے بغیر کاؤنٹر کے قریب جا ٹھہرا۔ انسپیکٹر کوئی بہت ہی تیز ترار آدمی تھا، کسی کو اپنی طرف متوجہ کیے بغیر میں کاؤنٹر پر رکھے اخبار کی سرخیاں دیکھنے لگا۔ میرا نام وکیل احمد ہے، انسپیکٹر وکیل احمد، آپ میرے ساتھ آئیں، مجھے کمرہ نمبر 25 کی تلاشی لینی ہے۔ تلاشی خیر تو ہے؟ کاؤنٹر پر کھڑے آدمی نے بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ کون ٹھہرا ہوا ہے وہاں؟ ایک خاتون ہے، مس آرمینیا، امریکہ سے آئی ہوئی ہیں، پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہیں۔ ہمارے ساتھ آئیں۔ اور کون ہے ان کے ساتھ؟ اور تو کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ، وہ تنہا ہیں۔ آئیں آپ، ہم ان سے ابھی ملنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹا اور سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ کاؤنٹر کے اندر کھڑا
آدمی اپنی درازیں مکفل کر کے ان کے پیچھے چل دیا۔ چاروں سپاہی اس کے عقب میں تھے۔ حال میں بیٹھے آدمی انہیں بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، وہ بھی اٹھ کر انسپیکٹر کے پیچھے چل دیے۔ میں نے بھی اخبار الگ رکھ دیا۔ تماشا دیکھنے کا حق تو سب کو ہوتا ہے، مگر میری حیثیت کچھ زیادہ ہی اہم ہو گئی تھی کہ مس آرمینیا نے ایک امانت میرے پاس رکھ دی تھی اور خود وہ وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا، بس میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے۔ کوئی اچانک ہی آپ کے کمرے میں گھس آئے اور آپ کی طرف کوئی چیز پھینک کر کہے کہ جناب اسے سنبھالیں، میں بھی ابھی واپس آ کر اسے لے جاؤں گا، اور پھر وہ ایک دم باہر چلا جائے تو آپ بھی سمم بکمم ہو کر رہ جائیں گے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ اردو بول رہی تھی، جی ہاں، ایسی اردو جس کی شین قاف بڑی حد تک درست معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، مگر یوں کہ ان بالوں کی برہمی میں بھی ایک سلیقہ تھا، ایک ادا تھی۔ اس کا ہلکا سا سراپا مجھے یاد رہ گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ہونٹ لپسٹک کی علائش سے بالکل پاک تھے، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ میر کے معیار پر پورے اترتے تھے۔ ان کی نازکی کی قسم کھائی جا سکتی تھی۔ اس کے رخسار تمتما رہے تھے۔ بس اتنی سی بات مجھے یاد ہے کہ ان آنکھوں کو دیکھنے کی مجھے بہت ہی کم توفیق ہوئی تھی۔ قد اس کا کسی طرح بھی 6.25 فٹ سے کم نہ ہوگا، اور اگر میں کہوں کہ وہ سرو قد تھی تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا، مگر اس کا آندھی طوفان کی طرح آنا اور واپس جانا ایسا نہ تھا کہ میں اسے فراموش کر سکتا، اور وہ ایک امانت میرے پاس چھوڑ گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بریف کیس میں کسی کا کٹا ہوا سر ہے کہ اس کا دل جو اس میں بند ہو کر قرار پا گیا تھا۔ عین ممکن ہے اس میں بہت بڑی رقم ہو، مگر یارو کوئی اتنی بڑی رقم یوں ہی پھینک کر نہیں جا سکتا، جبکہ اسے معلوم ہو کہ اس کا مخاطب اس کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ مجھ پر تو اس کے رویے نے حیرتوں کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ جب انسپیکٹر سیڑھیاں طے کر چکا تو وہ سیدھا 25 نمبر کمرے کی طرف چل دیا۔ کاؤنٹر کے آدمی کا نام مرزا منور تھا۔ اس کا نام مجھے یوں معلوم ہوا، اس کے پیچھے لپکتے ہوئے ہوٹل کے مینیجر نبی احمد نے اسے پکار کر کہا تھا، او مرزا صاحب، کیا بات ہے؟ یہ انسپیکٹر صاحب کس لیے آئے ہیں؟ نبی احمد کے ساتھ 2 بیرے بھی اوپر آ رہے تھے۔ مرزا منور وہیں رک گیا۔ یہ وکیل احمد صاحب آئے ہیں، صدر تھانے سے کہتے ہیں کہ انہیں 25 نمبر کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ اس کا حکم انہیں کس نے دیا ہے؟ انہیں روکو ہوٹل اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ پولیس کے لیے اکھاڑا بن جائیں۔ اس نے بڑے تم تراک سے کہا۔ وہ خاصا بالا و بلند آدمی تھا، آواز میں بڑا ٹھسا تھا۔ میرا خیال ہے قد اس کا 6 فٹ ضرور ہی ہوگا۔ وہ عام سی قمیض شلوار میں ملبوس تھا، جس پر اس نے چینی طرز کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ ہاتھ میں 525 کا ڈبہ اور ماچس لیے وہ یوں سیڑھیاں طے کر رہا تھا جیسے وہ انسپیکٹر کو روک سکتا ہو۔ وکیل احمد وہیں رک گیا۔ چاروں سپاہی اس کے عقب میں ٹھہر گئے۔ مرزا منور ان کے نرگے میں تھا۔ وکیل احمد کچھ نہیں بولا۔ بڑی دلچسپی سے وہ نبی احمد کو گھورتا رہا۔ وہ جیسے ہی اوپر پہنچا، وکیل احمد نے اپنا پستول تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم کون ہو میاں؟ مجھے نہیں جانتے ہو؟ میں اس ہوٹل کا مالک ہوں وکیل صاحب، اور میرے مہمان بڑی عزت کے مالک ہیں، اور آپ ان کی تلاشی لینے آ گئے ہیں۔ کوئی وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں، وارنٹ بھی مل جائے گا، مگر مجھے یہ حکم ہے کہ میں اس کمرے کی تلاشی لوں اور جو کچھ بھی ملے اسے قبضے میں لے لوں۔ یہ نہیں ہوگا انسپیکٹر صاحب، یہ سراسر زیادتی ہے۔ میرے کسی کسٹمر کے ساتھ آپ یہ نوازش نہیں کر سکتے۔ آپ واپس چلے جائیں اور تلاشی کے لیے باقاعدہ وارنٹ لے کر آئیں۔ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، وہ اور لوگ ہوں گے جو آپ کی دھمکی میں آ جائیں گے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو نبی احمد؟ مجھے یہ تلاشی لینا ہے اور ابھی تم میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ اس کو گرفتار کر لو۔ وکیل احمد نے ایک دم طیش میں آتے ہوئے کہا، یہ سرکاری کام میں مداخلت کرتا ہے۔ بات بہت زیادہ بڑی جا رہی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے نبی احمد کا اس خاتون سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، ورنہ وہ یوں مزاحمت نہ کرتا۔ وہ ایک دم وکیل احمد کے سامنے جا ٹھہرا۔ کہو ان سے کہ یہ مجھے گرفتار کریں، میں تم میں سے کسی کو بھی یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا۔ اس کو وارنٹ دکھاؤ کمال دین، تاکہ اسے پتا چلے کہ ہم بلا اجازت یہاں نہیں آئے ہیں۔ ویسے اس کا فلیش دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے۔ کمال دین کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، اسے کھول کر اس نے ایک فائل نکال کر نبی احمد کے سامنے کر دی۔ بولا، اس کو دیکھ لو میاں جی، کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ ویسے تم ہمیں یاد رہو گے، کسی دن تم سے پھر ملاقات ضرور ہوگی۔ کمال دین کا لب و لہجہ وکیل احمد سے کہیں
زیادہ ترش تھا۔ نبی احمد نے وارنٹ کو گہری نظر سے دیکھا اور پھر بھیگے مرغ کی طرح گردن جھکا کر الگ ہو گیا، گویا وہ انہیں راستہ دے رہا تھا جسے اس نے اپنے وجود سے روک رکھا تھا۔ تسلی ہو گئی تمہاری؟ یہ ہوٹل شوٹل میں سب خانے میں ڈال دوں گا، سمجھے؟ مت اترانا کہ تم بڑے دولت مند ہو، ہم منٹوں میں بندے کو خاک شاہ کر دیتے ہیں۔ نبی احمد مجھے یاد رکھنا، پرے ہٹ جاؤ اب۔ چلو مرزا صاحب دکھاؤ مجھے وہ کون سا کمرہ ہے، اور اگر مطلوبہ شخص ہمیں نہیں ملا تو یہ وقت جو ضائع ہو گیا اس کی قیمت نبی احمد دے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمروں کے نمبر دیکھتا ہوا سیڑھیوں کے دائیں سمت چلنے لگا۔ وہاں 11 سے 30 تک کمرے کا نمبر چلتا تھا اور 25واں کمرہ آخری کونے میں تھا اور وہ بند تھا، مکفل دل عاشق کی طرح، تاریک اور سنسان۔ اوہ تو یہ بات ہے، اسے کھولو مرزا صاحب، اس کی چابی کہاں ہے؟ وہ تو اس خاتون کے پاس ہے، مرزا منور منمنایا۔ دوسری چابی تو آپ کے پاس ہوگی؟ جی نہیں، ہمارے تالوں کی صرف ایک ہی چابی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے نبی احمد، جب تک تم ہم سے جھگڑتے رہے اس وقت تک کسی آدمی نے اس عورت کو خبردار کر دیا تھا کہ نہیں؟ تمہارا ذاتی خیال کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کسی نے اسے فون کر دیا ہوگا، وہ کوئی چھپکلی نہیں تھی، اگر کمرے میں ہوتی تو آپ کے سامنے ہوتی۔ یہاں سے کوئی راستہ دوسری طرف نہیں نکلتا ہے، صرف سیڑھیاں ہی آدمی کو نیچے اتار سکتی ہیں۔ مگر تم اتنے تیش میں کیوں ہو استاد؟ کوئی ہم نے تمہاری کھوتی کو تو ہاتھ نہیں لگا دیا؟ تمہارا رویہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا نبی احمد، مجھ سے بہت سوچ سمجھ کر بات کریں انسپیکٹر صاحب، اپنی عزت آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نبی احمد بہت پریشان ہو گیا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی، وہ کسی بھی طرح ان کا وجود برداشت نہیں کر رہا تھا۔ وکیل احمد نے پھر دروازے کی طرف منہ پھیر لیا۔ کمال الدین نے ایک لمبی سی چابی بیگ میں سے نکال کر تالے میں پھنسا دی، اب وہ راہ دے رہا تھا، کلک کر کے وہ تالا کھل گیا۔ وکیل احمد 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر اندر گھس گیا۔ 2 سپاہی دروازے میں جم کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے سامنے مس آرمینیا کا کمرہ تھا جس کے فرش پر سرمئی رنگ کا قالین بچھا تھا، پلنگ اس میں ایک ہی تھا، سامنے سنگار میز دری تھی، اس کے ساتھ میز پر ٹیلی فون رکھا تھا، فون کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن بھی پڑا تھا، ضرورت کی ساری ہی چیزیں وہاں موجود تھیں۔ پلنگ کی پائنتی کی طرف ایک میز پر ایک بڑا سا اٹیچی کیس رکھا تھا، عقبی دیوار کے بائیں کونے میں غسل خانہ تھا۔ وکیل احمد نے کمرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، کمال دین وہ غسل خانہ کھول دو۔ کمال دین نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ معلوم یہ ہوا کہ غسل خانے کی پچھلی دیوار میں ایک روشن دان تھا جس کی کوئی کیل تک نہیں ہلی تھی۔ کمال دین واپس آیا تو اس نے اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کیا، اسے کھولو، کیا ہے اس میں؟ خود وہ دوسرے سپاہی کے ساتھ کمرے کے کونے خدرے دیکھنے لگا، مگر وہاں مس آرمینیا ہوتی تو نظر آتی، وہ تو وہاں سے فرار ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسے بر وقت اطلاع مل گئی تھی کہ وہاں چھاپا پڑنے والا ہے، کسی مخبر نے اسے متنبہ کر دیا ہوگا۔ جب ہی وہ کمرے سے نکلتے ہی میری طرف دوڑی اور اپنا بریف کیس میرے کمرے میں پھینک کر سیڑھیاں پھلانگتی باہر نکل گئی۔ وہ بھلا وکیل احمد کے ہاتھ کیسے آ جاتی؟ مگر سوال یہ تھا کہ اس کے بریف کیس میں تھا کیا جسے وہ امانت کے طور پر میرے حوالے کر گئی تھی؟ ہم ابھی تک مس آرمینیا کے دروازے پر احمقوں کی طرح پولیس کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ نبی احمد کا اضطراب البتہ دیدنی تھا، وہ ٹھہر ٹھہر کر ہاتھ ملتا تھا۔ کمال دین نے بالآخر وہ اٹیچی کیس کھول دیا۔ ہم ابھی تک دروازے میں کھڑے تھے، دونوں سپاہیوں کا رخ بھی کمرے کی طرف تھا اور نبی احمد، مرزا منور اور میں ان کے پاس ہی کھڑے تھے۔ اٹیچی کیس کھلا تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں مہاتما بدھ کے 5 مجسمے رکھے ہوئے تھے جن پر تازہ تازہ رنگ پھرا ہوا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی کسی دکان سے خریدے گئے ہیں، ان کے سوا اس میں اور کچھ نہ تھا۔ وکیل احمد نے اٹیچی کیس میز پر سے اٹھوا کر نیچے رکھوا دیا۔ اس کے اندر کے تمام خانے اس نے دیکھ لیے مگر وہاں سے اسے کوئی چیز نہیں ملی۔ ان 5 مجسموں کو اٹھا کر اس نے بڑی احتیاط سے دیکھا، کسی کے اندر کوئی خلا معلوم نہیں ہوتا تھا، سارے مجسمے ٹھوس پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ وہ ان کو باری باری ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھتا رہا، معلوم ہوتا تھا کہ وہ خاصے وزنی ہیں۔ اندازہ میرا یہ تھا کہ ٹیکسلا کے کسی پرانے کاریگر نے حال ہی میں وہ مجسمے بنا کر مس آرمینیا کو لے دیے ہیں۔ وہ نوادرات کی تلاش میں کسی نہ کسی طرح اس کاریگر تک جا پہنچی ہوگی، وہ سیاحت کے لیے آئی ہوئی تھی، خدا معلوم وہ کہاں کہاں گھوم چکی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے لیے کوئی چیز پسند کی تو مہاتما بدھ کے مجسمے تھے، ان میں سے 3 تو سینے تک ڈھلے تھے اور
दूसरे पांव तक की खबर देते थे, इस हाल में कि महात्मा उन मुजस्मों में सीधे ज्ञान ध्यान की मंजिलों में नजर आते थे, मगर उन पांचों का रंग सुरमई और स्याही माइल था और एहसास ये होता था कि अभी अभी कारीगर के हाथ से निकलकर वहां पहुंचे हैं। वकील अहमद ने इन्हें फिर से अटैची केस में डाल दिया। अब वो कमरे के दूसरे हिस्सों की तलाशी ले रहा था। सिंगार मेज पर जनाना इस्तेमाल की बहुत सी चीजें पड़ी थी, लिपस्टिक, नील पॉलिश, नाखून तराश और इस तरह की कई अला बला चीजें। वो इन्हें खोल खोल कर देखता रहा। हर शय में मिस आर्मीनिया का अक्स झलकता नजर आता था। पाउडर के 3-4 डिब्बे तो ऐसे थे उनकी खुशबू कमरे में फैलने लगी थी। वकील अहमद ने सिंगार मेज की तमाम दराजें देख ली, मगर इनमें से इसे काम की कोई चीज नहीं मिली। इसे कतन ये अंदाजा न हो सका कि आखिर वो खतून थी कौन और इस कदर चालाकी का मुजाहरा वो कैसे कर गई। कोई शय इसके पास बहुत ही ज्यादा मशकूक थी। इसकी खबर थाने वालों को भी मिल गई थी। जब ही तो वो सुबह सवेरे वहां पर आ धमके थे, मगर वो चीज वकील अहमद को नहीं मिल रही थी। उससे जान छुड़ाकर आर्मीनिया वहां से फरार हो चुकी थी। वो चीज मेरे कमरे में पड़ी थी। इस तरह के मुझे भी इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। मैं भी तो बड़ी अफरा तफरी में अपने कमरे से निकल आया था और अब मुझे वापस जाने की जल्दी थी, मगर मेरा तजस्सुस मुझे वहां रुकने पर मजबूर कर रहा था। अचानक नबी अहमद सिपाहियों की परवाह न करते हुए कमरे में जा घुसा और बड़े तंतने से बोला, क्यों जनाब, कुछ मिला आपको? क्या चीज ढूंढ रहे हैं आप? सिर्फ ये चंद मुजस्मे जो रावलपिंडी में कई दुकानों पर मिल जाते हैं। आपको हमारे मेहमानों से ये सलूक नहीं करना चाहिए इंस्पेक्टर। ये बड़े ही इज्जतदार लोग होते हैं। किसी चूहड़े चमार को हम यहाँ नहीं ठहराते। तुम चुप रहो नबी अहमद, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे बताओ, औरत कौन है? वो एक स्याह है। 3 दिन से वो इस कमरे में ठहरी हुई है। उसका पूरा नाम डॉक्टर आर्मीनिया फराहीम है। वो न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करती है। कुछ और बताऊं मैं आपको? इसके पास अमेरिकी नायब सदर का अपने हाथ का लिखा हुआ एक खत है, एक तारीफी सर्टिफिकेट। अमेरिकी कांग्रेस के कई लोग इसे जानते हैं। आपको क्या पता कि यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं? नबी अहमद का कहते हुए दम फूलने लगा और इसीलिए वो हमारी आमद की इतला पाते ही यहाँ से फरार हो गई है। यही बात है ना? कि और कुछ उसे पैदा करो नबी अहमद, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें पकड़कर थाने ले जाऊंगा। हमारी इतला गलत नहीं हो सकती। कैसी इतला? क्या बताया गया है आपको? ये तो मैं बाद में बताऊंगा उस्ताद। अभी तो तुम उसे पैदा करो। वो जहाँ भी है इसे इतला दो कि इससे वकील अहमद मिलना चाहता है। पुलिस इसकी तलाश में है। अभी वो ये बात कह ही रहा था कि अचानक एक आदमी तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। मेरा ख्याल है वो चंद लम्हे पहले तक तमाशाइयों में शामिल था और हमसे बहुत पीछे हटकर खड़ा था। वो सीधा वकील अहमद के पास जा पहुंचा। बोला, सर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मतलब? कौन हो तुम? वकील अहमद ने हैरतनाक होकर कहा। ये बड़े राज की बात है और आपके मतलब की है। जरा अलग होकर सुन लें। इधर गुसल खाने में चलो। ये कहकर वो आदमी को साथ लेकर गुसल खाने में जा घुसा। कोई 10 मिनट बाद वो दोनों बाहर आए तो वकील अहमद बड़े गजबनाक अंदाज में नबी अहमद को देखते हुए, मुझे बताओ नबी अहमद के वो औरत कहाँ गई है? तुम्हें इसके बारे में सब कुछ मालूम है? ये गलत है जो कुछ मैंने कहा। वो महज इस बिना पर कि हमारे मेहमान हर लिहाज से हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और आपने अगर कोई ज्यादती इनसे की तो मैं अभी एसपी साहब से बात करूंगा। ये कहकर वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ लपका और नीचे उतर गया। क्या कहा था तुमने अनवार मियाँ? औरत किस तरफ निकली थी पहले? जी वो उस तरफ निकली थी। इसके हाथ में एक अटैची केस था। इसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, तुम्हें याद नहीं कि वो किस कमरे में गई थी? मैं उस वक्त सीढ़ियां उतर रहा था। वो मेरे पास से होकर गुजरी थी। जब मैं नीचे उतरा तो वो भी चंद लम्हों बाद हाल से गुजर कर बाहर निकल गई। वो बहुत जल्दी में थी। एक अटैची केस था इसके पास। क्या रंग था उसका? जी मेरा ख्याल है स्याह रंग था उसका और उसे वो दोनों हाथों से उठाए हुए थी। वो खासा वजनी मालूम होता था। ओए जाओ तुम लोग, हटो यहाँ से, कोई तमाशा नहीं लगा है। यहाँ जाओ। वकील अहमद हमारी तरफ देखकर बोला। हम सब दरवाजे को घेर कर खड़े थे। उसकी ये ललकार सुनकर लोग दाएं बाएं खिसकने लगे। उनके साथ मैं भी वहां से हटा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सीढ़ियों के करीब जा ठहरा। मुझे अपने कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं हालात क्या से क्या हो जाएं। थानेदार 2 सिपाहियों को कमरे में ठहरा कर दूसरे कमरों की तरफ लपका। अनवार भी इसके साथ था, मगर वो उनके सामने सामने बने 20 कमरों में से किसी भी कमरे का पता नहीं बता सकता था। जहां
وہ عورت گئی ہوگی، اس کی یہی مشکل اس کی بے اعتباری کا سبب بن گئی۔ تھانے دار کو سامنے دیکھ کر وہ خواہ مخواہ ہی بچھتا چلا جا رہا تھا، جیسے وہ اس کا آقا ہو۔ اس کی کیفیت ایسی ہی تھی، پتہ نہیں اس کا رویہ کیوں اتنا حیران کن تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پولیس سے کنی کھاتا تھا، شاید وہ کوئی عادی مجرم تھا، جب ہی تو پولیس کی خوشامد میں مصروف تھا۔ بظاہر وہ بڑا معقول آدمی دکھائی دیتا تھا۔ یہ محض اتفاق کی بات تھی کہ کئی کمرے اس وقت مکفل پڑے تھے، ان کے مکین کسی نہ کسی کام سے باہر جا چکے تھے اور تھانے دار کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ کسی کمرے کو کھول دینے کا حکم دے۔ ایک ایک کر کے اس کے کھلے دروازے کو دھکا دے کر کھلوا لیا۔ کسی میں کوئی عورت موجود تھی اور کسی میں کوئی آدمی۔ دروازے کے اندر ایسے ہی نظر ڈال کر وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ پوچھا اس نے، کسی سے کچھ نہیں۔ تھانے دار میرے کمرے کی طرف بڑھا تو میں ایک دم سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ بڑا ہی خوفناک لمحہ تھا۔ اچھا ہوا کہ میں کمرے کو مکفل کر آیا تھا، مگر کیا پتا تھا کہ وہ تھانے دار لمبی سی چابی لگوا کر اسے بھی کھلوا لیتا۔ اسے کون روک سکتا تھا؟ ساری بات تو اختیار کی تھی۔ ذرا سا تھانے دار اس وقت خدا بن بیٹھا تھا، کسی میں دم مارنے کی ہمت نہیں تھی، یہاں تک کہ نبی احمد بھی وہاں سے ذلیل ہو کر نیچے اتر گیا تھا۔ ابھی میں نے ہال کے فرش پر قدم رکھا ہی تھا کہ وہ خاتون مجھے دروازے میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں دو بڑے بڑے لفافے اٹھائے ہوئے تھی جن میں پھل بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق لبوں پر ایک نیم خوابیدہ مسکراہٹ لیے ہوئے تھی، جیسے وہ کسی گہرے خیال میں ہو، کسی پرانی یاد، کسی عمدہ بات کو یاد کر رہی ہو۔ اب کی بار میں نے اسے بھرپور نظر سے دیکھا کہ کچھ اندازہ کر سکوں وہ خالصتاً یورپی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی آنکھیں البتہ سیاہ تھیں۔ کسی طرف نگاہ اٹھائے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دیوار گیر آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر اچانک نبی احمد اس کی طرف لپکا۔ میڈم، اوہ آپ، کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ اس نے اپنے قدم پھیر لیے۔ اب وہ نبی احمد کے سامنے جا ٹھہری تھی۔ یہ اتنے سارے پھل آپ کہاں سے لے آئی ہیں؟ اتنے عمدہ پھل ہوتے ہیں آپ کے ملک میں کہ میں تو حیران رہ گئی ہوں۔ ان کو نہ کھانا کیا کہتے ہیں؟ کفرانے۔ وہ لفظ ڈھونڈتی رہ گئی اور مسکرانے لگی۔ کفرانے نعمت؟ ہاں، کفرانے نعمت ہوتا ہے، مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کمرے کی تلاشی لی گئی ہے؟ کیا؟ اوہ نو، ہو دی ہیل، کس نے تلاشی لی ہے میرے کمرے کی؟ اس نے سیڑھیوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ پولیس آئی ہے؟ اچھا ہوا آپ واپس آ گئی، بات کریں۔ وہ ابھی اوپر ہی ہیں، انسپیکٹر وکیل احمد آئے ہیں۔ اوہ ہیل ود ہم، یہ کیا بکواس ہے؟ کیسی پولیس ہے آپ کی؟ آئیں میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی سیڑھیاں عبور کر کے نبی احمد کے ساتھ ساتھ تھا۔ میں بھی خود کو روک نہ سکا اور ان کے پیچھے میں بھی سیڑھیاں طے کر گیا۔ میری جان تو زیادہ ہی شکنجے میں آ گئی تھی۔ آرمینیا کا اصل مدعا تو میرے کمرے میں پڑا تھا اور میں پاگلوں کی طرح وہاں ادھر ادھر ناچتا پھر رہا تھا اور اس سوچ میں گم تھا کہ اگر بات زیادہ ہی بڑھ گئی تو میں کیا جواب دوں گا۔ میرے اپنے بریف کیس میں ایک خطیر رقم پڑی تھی، اس کو میں پولیس کی ذات سے کیسے بچا سکوں گا؟ وہ وقت میرے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ کاش میں اپنا اور اس کا بریف کیس اٹھا کر اسی لمحے وہاں سے باہر نکل جاتا، مگر وقت بھلا کس کے ہاتھ آیا؟ میرا اپنا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا۔ میں ایک خواہ مخواہ کی پریشانی میں پھنس رہا تھا۔ ہے انسپیکٹر، واٹ دی ہیل، میرا کمرہ کس نے کھولا ہے؟ آپ کو جرت کیسے ہوئی؟ اس نے انسپیکٹر وکیل احمد کو للکارتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت تک اس کے کمرے کے دروازے تک واپس جا چکا تھا۔ مس آرمینیا کا انداز گفتگو حیران کن تھا۔ وہ بہت اچھی اردو بولتی تھی۔ وکیل احمد بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ ایک دو لمحے تو وہ اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی بھی وہی کیفیت ہو گئی تھی جس کا میں تجربہ کر چکا تھا۔ وہ بھی جواب کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ آرمینیا اس کے پاس سے گزر کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ دو سپاہی ابھی تک کمرے کے وسط میں کھڑے تھے۔ مجھے یہ حکم ہے میڈم کہ میں آپ کو گرفتار کر لوں۔ وارنٹ میرے پاس ہے، یہ دیکھ لیں۔ وکیل احمد نے اپنی خیرہ نگاہ اس کو اس سے چھپاتے ہوئے ایک کاغذ آرمینیا کے سامنے کر دیا۔ مگر کیوں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے آخر؟ یہ سراسر زیادتی ہے۔ یہ حکم کس نے لکھا ہے؟ باقی باتیں تھانے میں چل کر ہوں گی۔ آپ پر ہیروئن کے کاروبار کا الزام ہے میڈم۔ آرمینیا تڑپ کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کسی بھی قیمت پر گرفتار نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر دونوں سپاہی اس کے دائیں بائیں ہو گئے تھے اور وہ زبردستی اسے ہاتھ کڑی پہنا رہے تھے۔ اوہ ڈیم اٹ، یہ کیسا ملک ہے؟ تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ آخر کیا ملا ہے تمہیں
تمہیں میرے کمرے سے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ مجھے افسوس ہے میڈم، ثبوت بھی ہم آپ کو دے دیں گے، لے چلو تھانے، آپ کا کوئی ضمانتی ہو تو اسے اطلاع دے دیں، یہ نبی احمد بہت بڑا ہمدرد ہے آپ کا، اس سے تو میں بعد میں نپٹوں گا۔ یہ کہہ کر وکیل احمد نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا کہ وہ اندر پڑی اٹیچی کے ساتھ رکھ لے اور خود وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اتر گیا۔ سپاہیوں نے مس آرمینیا کو ہتھکڑی لگا کر زبردستی نیچے اتارا اور وہ فوراً ہی بڑے دروازے سے باہر نکل گئے۔ مس آرمینیا نے سیڑھیاں اترتے وقت ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور پھر اس نے منہ پھیر لیا۔ انداز اس کا ایسا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ کیا یہ مخبری تم نے کی ہے؟ وہ بریف کیس میں نے تمہارے ہی کمرے میں رکھا تھا، تم نے پولیس بلا لی، یہ کیسا اندھیر مچایا تم نے؟ وہ یہی کہہ رہی تھی مگر شاید وہ میری نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ اس نے رخ دوسری طرف پھیرا تو میرا خیال ہے وہ زیادہ مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ دوبارہ اس نے کسی طرف دھیان ہی نہیں دیا مگر عین ممکن ہے وہ مجھے پہچان ہی نہ سکی ہو۔ وکیل احمد اسے ہتھکڑی لگا کر لے گیا تھا اور نبی احمد بس ٹاپتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ ہوٹل کو سنبھالتا کہ آرمینیا کے مقدمے کی پیروی کرتا۔ میں دیکھ لوں گا، ان سب کو دیکھ لوں گا۔ میرے ہوٹل کو ذلیل کر دینا چاہتے ہیں، کسی کی عزت ہی یہاں محفوظ نہیں تو پھر وہ کیوں ٹھہرے گا یہاں؟ بڑے غصے میں یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں جا گھسا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، آرمینیا کے اس بریف کیس سے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کس نے دیکھا تھا، پھر بھی میں جی کڑا کر کے دروازے کی طرف چل دیا۔ خواہ مخواہ ہی اس احساس نے مجھے پریشان کر دیا تھا کہ اس بریف کیس کو ہاتھ لگانا میرے لیے عذاب بن جائے گا۔ دروازہ میں نے بڑی احتیاط سے کھولا جیسے میں وہاں نقب زنی کے لیے داخل ہو رہا ہوں۔ اس عورت نے مجھے ایسی افراتفری میں مبتلا کر دیا تھا کہ کسی بھی بات پر میرا یقین نہیں جم رہا تھا۔ دروازے کو اندر سے مقفل کر کے میں نے بستر پر نظر ڈالی، بریف کے سامنے ہی رکھا تھا۔ میں اس کی طرف یوں بڑھ رہا تھا جیسے اس کے اندر کسی نے دستی بم رکھ دیے ہوں جو ہاتھ لگاتے ہی مجھے پردہ کر دیں گے۔ کمرے کی عقبی کھڑکیاں کھلی تھیں، ان پر گرل لگی ہوئی تھی اور وہ خاصی گھنی گرل تھی جس کو کاٹ لینا آسان نہیں تھا، اور پھر وہ کمرہ دوسری منزل پر تھا، کوئی آدمی پچھلی طرف سے اوپر نہیں آ سکتا تھا، اگر آتا بھی تو اسے کمرے کے اندر آنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی۔ بریف کیس بالآخر میں نے اٹھا لیا، وہ خاصا وزنی تھا اور اس میں تالے لگے ہوئے تھے، اسے ضرب لگائے بغیر کھول لینا بہت مشکل تھا۔ میرے پاس اس وقت صرف اپنے ہی بریف کیس کی چابی تھی، دوسری چابی کمرے کے قفل کی تھی۔ ابھی میں وہ چابی لگا ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ کون ہے بھائی؟ میں نے بستر سے اچھل کر بریف کیس ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اسے کسی نہ کسی جگہ چھپا دینا چاہتا تھا مگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں جمع دار ہوں جی، صفائی کے لیے آیا ہوں۔ اوے جا تیرا بیڑا غرق، یہ کوئی صفائی کا وقت ہے؟ ہوتے کے پتر، اسے بھی ابھی وہاں پہنچنا تھا، حد ہو گئی۔ میں نے بریف کیس پھر بستر پر ڈال دیا۔ ذرا ٹھہر کے آنا جمع دار، میں خود اندر جا رہا ہوں۔ جی بہت اچھا، یہ کہہ کر وہ دروازے سے ہٹ گیا۔ حد ہو گئی بھائی، اب جمع دار بھی مجھے ڈرانے لگا ہے، اور حالت یہ تھی کہ بریف کیس میں مجھ سے چابی نہیں لگ رہی تھی، پھر بھی میں اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ چوتھے جھٹکے پر کلک ایسی آواز پیدا ہوئی اور بریف کیس کھل گیا۔ اس کے اندر پلاسٹک کے لفافوں میں سنہری پنی میں لپٹے ہوئے تہ در تہ لفافے پڑے تھے اور بس کوئی نوٹ شوٹ اس میں نہیں تھا۔ پہلا دن تھا کہ میں نے ہیروئن کو اتنی صاف ستھری حالت میں دیکھا۔ لفافہ ذرا سا کھول کر میں نے اس میں سے موجود سفوف ہاتھ پر ڈال کر دیکھا۔ صورت اس کی دوا ایسی تھی گویا مس آرمینیا اس بریف کیس کو پولیس سے بچانے کے لیے میرے کمرے میں گھس آئی تھی اور اپنے شدید ذہنی افراتفری میں اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کس دروازے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس کے الفاظ مجھے ابھی تک یاد تھے مگر جس گرفتاری سے وہ بچ رہی تھی وہ تو بہرحال ہو کر رہی۔ وہ اس اعتماد پر ہوٹل میں آ گئی کہ پولیس اب اسے کچھ نہیں کہہ سکے گی کیونکہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس پر اعتراض کیا جا سکے، مگر پھر بھی وکیل احمد اسے باندھ کر لے گیا تھا، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آرمینیا کا اعتماد اس نے واقعی مجروح کر دیا تھا، ورنہ وہ جس تنتنے اور تم تراک سے بات کر رہی تھی وکیل احمد کو اس پر بکھلا جانا چاہیے تھا۔ وکیل احمد نے نبی احمد کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، وہ بے چارہ چیختا ہی رہ گیا کہ اس کے مہمانوں کو ذلیل نہ کرو، مگر جب ہوٹل میں ایسے مہمان آئیں گے تو پھر ان کو بچا لیں
لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان لفافوں کو نکال کر میں نے بستر پر ڈال دیا تو معلوم ہوا کہ اس کے نیچے ایک اور تہہ موجود ہے جس میں موٹے پلاسٹک کا پردہ چڑھا دیا گیا تھا۔ اسے جب میں نے کھولا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر امریکی ڈالر موجود ہیں۔ تو یہ قصہ ہے بریف کیس بہت زیادہ قیمتی ہو گیا تھا۔ ان نوٹوں کو میں نے گنا تو معلوم ہوا کہ وہاں 100 ڈالر کی 20 گڈیاں رکھی تھیں اور ان دنوں ایک ڈالر شاید 10 روپے میں ملتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک اور بڑی رقم میرے ہاتھ آ گئی تھی، مگر اس کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی۔ مجھ سے وہ 1 کروڑ روپیہ ہی کہیں ٹھکانے لگ جاتا تو وہی بہت کافی تھا۔ بریف کیس میں نے بند کر دیا۔ میرے کمرے میں اس کی موجودگی میرے لیے عذاب بن سکتی تھی، مگر حالات ایسے تھے کہ میں کسی بھی طرح اسے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ اس ہیروئن کی قیمت خدا جانے کیا تھی۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ اس کا ایک پیکٹ لاکھوں روپوں میں بک جاتا ہے اور یہ قیمت سمندر پار کے ملکوں میں لگتی تھی۔ ابھی تو وہ اپنے ہی ملک میں تھی اور یہاں سے وہ چند ہزار میں مل جاتی ہوگی۔ بریف کیس میں 16 لفافے تھے۔ ہر لفافے کا وزن کم از کم 4 چٹانک تو ضرور ہی ہوگا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ عین ممکن تھا کہ پولیس کے آدمی باہر موجود ہوں۔ اگر میں یہ بریف کیس اسی حالت میں لے کر باہر نکلا تو وہ اسے ضرور پہچان لیں گے۔ باہر میری کار تو موجود ہے مگر اس تک پہنچنا آسان نہ ہوگا۔ میں اگر اس بریف کیس کے مال کو کسی گٹھڑی میں باندھتا ہوں تو بھی معاملہ مشکوک ہو جائے گا۔ میرے اپنے بریف کیس میں جگہ ہی نہیں تھی۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ کئی سگریٹ میں نے اس عرصے میں پھونک ڈالے، مگر بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ رات سے میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا مگر ابھی تک کسی نے بھی مجھے فون نہیں کیا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑی احتیاط سے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے کوئی آدمی بول رہا تھا، ہیلو، کیا یہ روم نمبر 45 ہے؟ جی ہاں۔ کون صاحب؟ کیا سردار کریم نواز بول رہے ہیں؟ جی ہاں میں بول رہا ہوں۔ دیکھیں میرا نام عباد شاہ ہے، آپ کے پاس ہماری ایک امانت پڑی ہے۔ یہ اچھا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے، آپ براہ کرم اسے اپنے ساتھ لے کر ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ آپ کو ایک اور بریف کیس دے دیا جائے گا، اسے آپ اس میں رکھ لیں۔ ایئرپورٹ پر اسے آپ ایئر ہوسٹس مس شمیم کو دے دیں، وہ آپ کو VIP روم کے سامنے ملیں گی۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جی ہاں کیوں نہیں، میں آپ کے باپ کا غلام جو ٹھہرا۔ سنوئے عباد شاہ، اول تو تم لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے جس سے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ میں تمہاری یہ امانت سیدھی پولیس کے حوالے کر رہا ہوں، سمجھے؟ دوسرا فون میں پولیس اسٹیشن ہی کروں گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔